معاملات ہیں کیا، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی محترم عامر الیاس رانا صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے یہ حقیقی ہے یا علامتی ہے؟ آپ مذاکرات ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو سچویشن ہے نا وہ سمپل سی بات ہے، اور آج پھر کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بھی آپ نے دیکھ لیا جی ہوگا، بالکل دیکھا۔ اور پرائم منسٹر نے کہا تھا جی کہ بلیک میلنگ میں اور پریشر میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اچھا، آپ ایک طرف اسٹیٹ کے خلاف اقدامات کریں اور دوسری طرف آپ توقع کریں کہ مذاکرات، تو آپ کو پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم شرائط پہلے رکھیں گے، تو آپ شرائط پہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لا سکے ہیں، جہاں آپ جا رہے تھے اور بغاوت کی کوششیں بھی ہوئیں۔ 9 مئی کو مت بھولیں، 26 نومبر کو مت بھولیں، اور بیچ میں بھی بہت کوششیں ہوئیں۔ پھر اب آپ سے جو شہباز شریف نے کوئی چوتھی 5ویں دفعہ آفر کی، تو اب آپ آ گئے کہ جی پہلے نیا چیف الیکشن کمیشن لگاؤ، حکومت ختم کرو، تو اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے۔ مذاکرات میرے خیال میں محمود خان اچکزئی، ویسے تو ان کے پلے بھی اب کچھ نہیں رہا، محمود خان اچکزئی کے علیمہ خان کا جو بیان آ گیا کہ یہ جو مذاکرات کھیل رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، مطلب ایکچولی تو محمود خان صاحب کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان تو اسی لیے ان کے داؤ میں آئی بھی نہیں تھے۔ جب محمود خان اچکزئی آئے تھے تو میں نے کہا تھا اللہ کرے پیپلز پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی رہے، کیونکہ وہ راستہ نکال لیں گے، لیکن ان کی پوری کانفرنس جس پہ 29 لاکھ روپے کا بل بھی آیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے بیٹھک شیٹک پہ، تو اس کا نتیجے کو علیمہ خان کے 2 فکروں نے ضائع کر دیا۔ پرائم منسٹر کی آفر کو آپ یہ سمجھ لیں، آج کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، یہ سب چیزیں ایک ہیں کہ آپ کو الگ ہو کے بیٹھنا پڑے گا، پہلے سوچنا ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سیاست کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے، یہ ان کے فیصلے کا وقت ہے کہ کیا اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کی بقا کے لیے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر تو بات چیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ یہ سوچیں گے کہ پہلے شرطیں لگائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں، پھر مشکل ہے۔ اچھا، پھر دوسری طرف ہم کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ احتجاج کی بھی بات کر رہے ہیں، شٹر ڈاؤن کال کی بھی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ دونوں، وہ کہتے ہیں فائٹ ٹاک، یہ والی حکمت عملی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ جتنی بھی حکمت عملی ہے نا وہ پھر کے پی کے اندر رہے گی نا، تو کے پی میں تو ان کی حکومت ہے، اس کو بند کر لیں یا چلا لیں، ویسے تو چلا رہے ہی نہیں ہیں، وہ تو سارے اسلام آباد کی طرف آئے بیٹھے ہوتے ہیں سارے۔ وہ جو اگلے دن کے بندے بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو آپ، وہ بلکہ فیصل کریم کنڈی نے پرسوں کہا کہ اس کو عمران خان کو کہیں شفٹ ہی کر دیں، یہ سارے لوگ یہاں پہ شاپنگ کے لیے اور گپ شپ کے لیے اسلام آباد پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ صوبے میں تو رہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اس بات کو سمجھیں کہ کے پی کے لوگ سفر کر رہے ہیں، بے شک انہوں نے تیسری دفعہ ووٹ دیا ہے، لیکن انہوں نے دیا کیا ہے ان کو، کے پی کے لوگوں کو، اور کب تک یہ چورن چلے گا بیانیے کا؟ ایک یہ جو دلچسپ میرے خیال میں بال کرائی گئی ہے فواد چودھری اور ان کے جو دو دوست تھے جنہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے بڑا خیر مقدم بھی کیا وزیر اعظم صاحب کے بیان کو، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی کم از کم ماحول بنانے کے لیے پے رول کے اوپر جو ہے آپ جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے تو اس کو رہا کر دیں۔ کیا کہیں گے؟ مطلب دلچسپ پیشکش تو اچھی ہے، اور وہ جو اگر ویٹرنز ہیں ان کو تو غالباً وہ کنونس بھی کر سکیں عمران خان کو کہ جی کچھ ایسا مطلب ہے اسٹریٹجی بدلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ جی وہ گانا نہیں ہے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، یہ ماحول اس قسم کا تو بن سکتا ہے۔ باقی یہ کون ہے تو کون میں خام خواہ، وہ پرائی شادی میں عبداللہ بیگانہ ہے دیوانہ، بھائی نہ آپ کو اپنی پارٹی مانتی ہے نہ آپ کو کوئی اور سیریس لے رہا ہے، یہ بس میڈیا کے دوست یار دوست جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں سوال کہ بھائی آپ چلتے رہے۔ بھائی آپ کو عمران خان کے پاس، آپ جی ایچ کیو حملہ کیس میں درجنوں دفعہ گئے ہیں، عمران خان نے آپ کو پارٹی میں نہیں لیا واپس، بلکہ فواد چودھری کے جو میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے وکیل بھائی ہیں فیصل فرید، ان کو بھی ان کی وجہ سے پیچھے کر دیا گیا، کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے نہیں رہنے دیا، گروپنگ کی بھی ہے آپس میں، اب پارٹی تو ہاتھ میں ہے سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کے، تو باقی کیا بیچتے ہیں کہ یہ سوال کر دیں، سلمان اکرم راجہ پھر بھی ماڈریٹ شخصیت ہے، وہ کہاں تصادم کی بات کریں گے، سڑکوں پہ احتجاج کی بات کریں گے، اور علیمہ خان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مطلب ہے وہ پارٹی کا حصہ تو نہیں ہے، وہ تو بطور بہن جو بھی کہتی رہیں، پارٹی تو الگ ہے۔ نہیں، پارٹی کے سینٹیمنٹس تو علیمہ خان کے ساتھ ہیں، آپ یہ نہ کہیں، اور جو وہ سلمان اکرم راجہ اچھی تقریر کرتے ہیں، جذبات کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 24 نومبر کو لاہور سے انہوں نے ایک ویلاگ ویڈیو کر دیا تھا کہ جناب یہ تو رستے کنٹینر لگا کے بند کر دیا، میں کیسے جاؤں، مجھے وہ بچہ یاد آ جاتا ہے ہر دفعہ جو کہتا تھا کہ یہ پولیس مارے گی تو ہم احتجاج کیسے کریں گے۔ تو بھائی یہ رستے تو بند ہوتے ہیں، سیاستدان کا کام ہے نا پھر نکلے توڑے راستے کو، مطلب راستہ توڑنے سے مراد قانون۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، گو کہ وزیر اعظم نے جو پیشکش کی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی تھی جواب تو انہوں نے دینا ہے،
ساری جو اختیارات ہیں وہ علامہ ناصر صاحب کے پاس اور رچک زئی صاحب کے پاس ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے جواب سے ان کی کانفرنس کا ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی شاہی خشک نہیں ہوئی تھی، علیمہ خان نے اس کے اوپر باقاعدہ پوچا پھیر دیا کہ جناب یہ کون لوگ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں حکومت سے. اچھا ان کے لڑائی لڑیں گے. اب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ خاندان میں لڑائی ہے بیگم بشرا کی اور علیمہ خان کی، لیکن جب بیگم بشرا کو بہرحال ایک خاص نہج پہ جا کے ضمانت دلوائی گئی تھی کہ یہ جا کے معاملات کو سنبھالیں گی، انہوں نے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کہا میں ہی حکومت کر لوں، میں ہی سیاسی قیادت کر لوں، اور وہ تقریر کر کے وہ جو کہتا کن کو اٹھا لائے وہ کہہ کے، اور وہ ڈی چوک آ گئی تھی. عمران خان کی رہائی اس وقت ایکچولی رک گئی تھی، ورنہ شاید رستہ بن جاتا. ابھی میں بار بار پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے نا، آپ اس میں لیں بیرسٹر گور، اسد کیسر، ان لوگوں کو کہ یہ لوگ قدم بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں باقی سب چیزوں کو چھوڑیں، اسپیکر کے پاس جائیں اور اپنے اندر پہلے حوصلہ پیدا کریں کہ یہ عمران خان کے سامنے جا کے ڈٹ کے بات کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جب جاتے ہیں نا عمران خان سنتے نہیں تو یہ چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان کی گارنٹی پہ ہی ڈاکٹر عظما کی ملاقات ہوئی تھی، اور بعد میں ہمیں تو لوگ تجربہ یہ کہتا ہے، ہمیں کہتے ہیں تجربے کار لوگ کہ عمران خان تو سب سے زیادہ سننے والے ہیں، مشورہ کرنے والے ہیں، بڑا ان کا ڈیموکریٹک رویہ ہوتا ہے، ہر آدمی مشورہ دے سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے ان کے سامنے. میں آپ کو مثال سنا دیتا ہوں. ابھی اڈیالہ جیل کی بیرسٹر گوہر کو اختیار دیے جب آرمی چیف سے مشاورت ہوئی تھی نا، ایک پشاور کے اندر جب آرمی چیف گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور بات چیت ہوئی، گنڈا پور تھے، پھر یہ ایک دفعہ اس سے نچلے لیول پہ بات کر کے اور علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کو ساتھ لے کے گئے. اس سے ایک ہفتہ پہلے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا یہ جو میری لسٹ کے بغیر جاتے ہیں ان کو کوئی کرنل ملواتا ہے ورنہ نہیں ہوتی ملاقات. تو اگلے ہفتے بیرسٹر گوہر کے ساتھ یہ گئے. بیرسٹر گوہر نے ان سے گفتگو کی عمران خان سے کہ سر آپ نے مجھے کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ مان گئی ہے کہ ایک بندہ مارا ہوگا اور یہ 5 لوگ نون میں سے کوئی، اور جن میں محسن نقوی کو بھی نون میں شامل کیا گیا تھا، اور ایک آپ دے دیں تو ہم بیٹھ کے سائڈ پہ مذاکرات کرتے ہیں. عمران خان نے کہا چپ کر جاؤ، تمہیں کس نے کہا؟ کہا جی آپ نے کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، بس اب اسٹیبلشمنٹ سے صرف میں بات کروں گا اور کوئی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی ختم کر دیا، حالانکہ خطوط بھی لکھے، کوئی فائدہ نہ ہوا آرمی چیف کو لکھنے کا. باہر جب جیل سے نکلے، یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا ہے، ڈیوڑی پہ بیرسٹر گوہر نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ آج تم دونوں کس کرنل کے ساتھ آئے تھے، کس نام سے آئے تھے یہاں پہ اندر؟ کیونکہ مجھے تو پچھلی دفعہ تم نے کہا تھا نا، بیرسٹر گوہر اپنی پارٹی کے چیئرمین کو سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا یہ کرنل کے نام پہ لوگ جاتے ہیں. اچھا آپ دونوں نے مجھ سے یہ طے کیا تھا. اب یہ جیل کی ڈیوڑی میں بات ہو رہی ہے اور ان تینوں میں سے مجھے ایک نے سنائی ہے بات. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ میرے کوئی کان لگے ہوئے تھے یا مجھے کوئی خفیہ بات بتا رہے تھے، کہ تم دونوں نے کہا تھا کہ جب آپ خان صاحب سے بات کرو گے اور خان صاحب نہیں سنیں گے تو آپ میرا ساتھ دیں گے. آپ دونوں کیوں نہیں بولے؟ ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب آپ بتائیں وہ مشاورت کیسی ہے؟ یہ روب دبدبہ ایسا ہے. اچھا آخری میرا آپ سے آخری سوال کہ مولانا نے جو ہے ابھی کراچی تشریف لائے، تو نے کہا جی نئے انتخابات ہونے چاہیے، مسئلے کا حل یہی ہے، ڈیڈ لاک اسی طرح ختم ہوگا. مولانا گرجیں گے، برسیں گے اور سیاست کرتے رہیں گے. وہ کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، وہ اپنی سیاست خود کرتے ہیں. یا سیاست ان کے ہاتھ میں آئے جیسے پی ڈی ایم میں ان کے حوالے کی گئی تھی اور نواز شریف اور آصف علی زرداری پیچھے ہٹ گئے. ہاں وہ بی اور سی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بی اور سی یہ جو ہے نا کہ ہم پہلے ہم عمران خان سے پوچھ کے آئیں گے پھر بات کریں گے. یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت مولانا محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ، مولانا کبھی ایسی سیاست نہیں کرتے کہ پھر وہ بھی کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہوں. جناب بہت بہت شکریہ الیاس رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بی اور سی ٹیم نہیں بن سکتے، کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو سکتے. لیکن ایک اور بہت اہم ہے کہ اگر اس ڈیڈ لاک کو توڑنا ہے تو ہمارے سیاسی پہلوانوں کو جو ہے لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی یہ بڑا اہم ہے.